چھوٹی پڑ رہی ہے اور آپ پاپولیشن کو سمیٹ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. اینڈ سیکنڈلی اسکولس کا کہا تو آئی ریئلی ہوپ کہ اسکولس کا ہو, بیکاز ہمارے پاس تھاؤزنڈز آف اسکولنگ پروجیکٹس, ہاؤسنگ اسکیمز اتنی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں کہ وہی نمٹ جائیں تو اس وقت ہم پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے, نہ کہ ہم اور اسکیمز لا کر جو ہے وہ ڈال دیں. تیسرا پوائنٹ سیکیورٹی. دیکھیں ایلیٹ فورس کے بارے میں جو اس کا پوائنٹ وردہ نے پوائنٹ دیا وہ بالکل ٹھیک تھا, مگر ہماری ملٹری ہی تو ایک ہمارے پاس سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے. پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی فورسز, پاک فورس ہی ایک ہمارے پاس جو بہت ہی زیادہ مستحکم ادارہ ہے, وہ ہمارے پاس پاک فورس ہے. تھینک یو. جی وردہ آئیے. آپ نے اپنی اسپیچ, علیزے نے اپنی اسپیچ کے اندر بولا تھا کہ میں بدعنوانی کے لیے کرپشن, اینٹی کرپشن سوسائٹی بنانا چاہوں گی جس کے اندر لوگ ان کو آ کے بتائیں گے کہ کون کرپٹ ہے کہ نہیں. تو میں ایک چیز آپ کے لیے یہ بتانا چاہتی ہوں, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, کہ کرپٹ لیڈر ہی کرپٹ سسٹم لے کر آتا ہے. اگر لیڈر اچھا ہوگا, سچا ہوگا, تو وہ اپنے جیسے لوگوں کو ہائر کرے گا, اپنے جیسے سوچ والوں کو ہائر کرے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بولا کہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے. ارے میں تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ اور زیادہ نہ ہو, اسی لیے پہلے آپ ان کو یہ اویئر تو کریں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے لیے کہ ہماری عوام بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ہمیں ان کو فوڈ, شیلٹر, ہر چیز پرووائڈ کرنی ہے. اور آپ نے شاید سنا نہیں کہ میں نے کہا فری ایجوکیشن. ہائی اسکول تک اگر آپ کسی انسان کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کے پاس ایٹ لیسٹ ایک صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا ایک شعور آ جاتا ہے, اس کے پاس ایک سوچ آ جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی. شکریہ. اس سے پہلے کہ میں دا تھری خانز کے پاس کامنٹس کے لیے جاؤں, ایک میں چھوٹا سا کامنٹ دینا چاہوں گا یہاں پہ. وہ یہ کہ ہم دوسرے کو گرانے کے چکر میں کبھی کبھی اپنی اسٹرینگس بھول جاتے ہیں. آپ کا جو پہلا راؤنڈ تھا وہ بہت مطلب فینومنلی اسٹرانگ تھا, لیکن آپ جب ریبٹل پہ آئیں آپ نے صرف اتنا کہنا تھا کہ جو ساری باتیں آپ کر رہی ہیں وہ میری 3 کمیٹی سے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. جب تک کرپشن نہیں ختم ہوگی, جب تک وہ ایک کمیٹی نہیں بنے گی, یہ سب امپلیمنٹ کون کرے گا؟ لیکن آپ نے بھی وہ غلطی کی, اپنے پوائنٹس پہ بلڈ کرنے کے بجائے یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے ان کو ویک دکھانا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ اس کی بات کرنے کو میں لائق نہیں سمجھتا. وہ دونوں آپ ایک دوسرے کے ریبٹل لفظ میں پہ گئے ایک دوسرے سے, لیکن اپنی اسٹرینگس پہ آپ نے دونوں نے کام نہیں کیا. تو بیلنس غلطی تھی. پہلے راؤنڈ دونوں کے اچھے تھے, یہ میرا موقف ہے. اب چلتے ہیں. اوہ جی, یہ تو آپ نے ٹوسٹ کیا ہے. جی علیزے آئیے تشریف لائیے. دیکھو نا ایچ آسک یو اے کوشچن اور مختصراً جواب دینا ہے 1 سے 2 جملے میں. آئیے. آپ کی جو اینٹی کرپشن اسکواڈ ہے, ہاؤ ول یو میک شیور کہ وہ خود کرپٹ نہ ہو جائے؟ وہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہوگی. سیکرٹ سوسائٹی از بلڈ آن ٹرسٹ. میں انہی لوگوں کو رکھوں گی کہ جن کے اوپر مجھے اندھوں کی طرح اعتبار ہو, کہ جن کے اوپر میں ٹرسٹ کر سکوں کہ یہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے, جو میری طرح وہی جذبہ رکھتے ہوں اپنے وطن کی بہتری کے لیے جو میں رکھتی ہوں. عطیہ فرمائیے. But is this not nepotism? No, it's not, because if you want to do something together in the form of a group for something better, I don't think there's anything wrong with it. Okay, ہاں صاحب. میرے خیال سے yes it is idealistic because most people will not obviously allow you to handpick your own friends and relatives کہ وہ آ کے کریں, but the whole concept of putting anti or corruption at the number 1 issue makes sense. یہ بتائیے کہ جو سول کانٹیکٹ کا آپ نے کہا تھا کمیٹی ہوگی, تو یہ کن لوگوں پہ کمپرائز کرے گی؟ یہ ان سویلینس پہ ہوگی کہ جو اس وقت جاب لیس ہیں, کہ جو اتنے کوالیفائڈ ہیں مگر ان کو کوئی ایکسپوجر نہیں مل رہا اپنی کوالٹیز دکھانے کا, ایکسپینڈ کرنے کا اپنے آپ کو. یہ سول کانٹیکٹ کمیٹی انہی لوگوں پر بیسڈ ہوگی کہ جو ایکچولی لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی کوشچن. میری نے فرمایا کہ آپ کیسے گارنٹی کریں گے کہ وہی لوگ کرپٹ نہیں ہو جائیں گے, تو آپ نے یہ نہیں بتایا, آپ نے بتایا کہ میرے بھروسے کے لوگ ہوں گے. But when you give them absolute power, absolute corruption is guaranteed. اس کا چیک کیا ہوگا؟ I'm not giving them absolute power. I'm just telling them to bring me the stuff. And of course, ایک آپ کے پاس کوئی statement آتا ہے تو آپ اس کی اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا. کوئی چیک اینڈ بیلنس, ایک فیڈ بیک سسٹم ہوگا. ٹھیک, اوکے. تشریف وردہ تشریف لائیے. عطیہ صاحبہ آپ سے ابتدا کرتے ہیں.
آپ نے ایک پاپولیشن پہ بہت اسٹریس دیا. ہاؤ یو گوئنگ ٹو کنٹرول دا پاپولیشن؟ آر یو ایڈوکیٹنگ اندرا گاندھی اسٹائل فورسڈ اسٹیرلائزیشن, چائنا اسٹائل ٹو چائلڈ ون چائلڈ پالیسی؟ اور اس کے جو انڈر لائننگ فیکٹرز ہیں, کس وجہ سے پاپولیشن لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں, چائلڈ مورٹیلٹی کے ایشوز ہیں, چائلڈ لیبر کے ایشوز ہیں, دے پارٹ آف دا اکنامک, ان کو آپ کیسے ایڈریس کریں گی؟ آر یو گوئنگ ٹو بی اے ڈکٹیٹر آن دس اور؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے جس سے قوم کمیونیکیٹ کر سکے اور وہ قوم سے کمیونیکیٹ کرے. تو میں ایک ایسی لیڈر ہوں گی جو کہ اپنی قوم سے کمیونیکیٹ کرے گی. اگر تو پہلے میں نے آپ کو اپنے اسپیچ کے اندر بولا کہ آئی ول یوز دا میڈیمس, جیسے کہ میڈیا, وہ لوگوں کے اخبار ہے, ریڈیو ہے, سب ان لوگوں کو اس چیز کے لیے بار بار ان کے اوپر اسٹریس دو بچے اچھے, وہ تو ہم سارے کیمپینز کر چکے ہیں نا, بٹ what are the underlying factors of why people still want to have many kids? بالکل کر چکے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا دیکھیے اب جن حالات میں لوگ ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے